بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ قادیانی کبھی بھی براہ راست مرزا غلام احمد قادیانی پر ایمان کی دعوت نہیں دیتا۔ ان کی دعوت کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ یہ لوگ اپنی پہلی کوشش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں شک اور شبے میں ڈالتے ہیں۔ وہ کیسے؟ آئیے آپ کو ایک حقیقی واقعہ کی روشنی میں سمجھاتے ہیں۔ پنجاب کے ایک گاؤں کی قادیانی لڑکی ایک مسلمان فوجی افسر کو پسند آ گئی، یا پھر لڑکی کے گھر والوں نے اس کا رشتہ بھیجا، واللہ عالم۔ لڑکی خوبصورت تھی اور لڑکا زیادہ مذہبی نہیں تھا، لیکن پھر بھی ایک شرط لگائی کہ اس کو لڑکی یا اس کے عزیز و اقارب میں سے کوئی قادیانیت کی دعوت نہیں دے گا، جو کہ وہ کبھی قادیانیت قبول نہیں کرے گا۔ قادیانیوں نے اس کی شرط مان لی اور فوجی اہلکار کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی۔ کسی تقریب میں قادیانی اکٹھے تھے کہ لڑکی کے گھر والوں نے فوجی افسر کو ان سے ملوایا۔ بات چیت کے دوران انہوں نے فوجی افسر سے کہا کہ آپ غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے، نہ مانیں، لیکن ہماری ایک بات مان لیجئے۔ آپ استخارہ کریں کہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنا تھا یا نہیں۔ اب اس محب وطن سچے مسلمان ان فوجی جوان کو شک کا زہر دیا جا چکا تھا، لیکن اسے احساس نہیں ہوا کہ یہ زہر کا پیالہ پی چکا۔ اس نے استخارہ کرنے کی حامی بھر لی۔ رات کو استخارہ کیا تو خواب میں نظر آتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی بنا ہوا ہے اور اس کے آس پاس لوگ جمع ہیں۔ صبح اٹھتے ہی اپنی زندگی پر توبہ کی اور استخارے کے مطابق قادیانیت پر ایمان لے آیا۔ خود ایمان لے آتا تو بات اتنی سنگین نہ ہوتی، بلکہ اس نے قادیانیت کی دعوت شروع کی اور اپنے خاندان کے کئی لوگوں کو مرزا قادیانی کا امتی بنا دیا، بڑے بڑے علماء سے ملوایا، لیکن وہ یہ کہتا کہ اس نے تو کسی قادیانی کی دعوت پر نبی نہیں مانا، بلکہ استخارہ کیا ہے اور استخارے میں مجھے مرزا قادیانی کو نبی دکھلایا گیا ہے، اب میں مولوی کی مانوں یا رب کی۔ آخر چناب نگر میں مسلمانوں کے ایک جلسے میں مولانا یوسف لدھیانوی صاحب تشریف لائے۔ ان کا شہرہ دوستوں نے اس فوجی بھائی کو ان سے تیار کرنا چاہا اور یہ فوجی افسر اس زعم کو تیار ہو گیا کہ ان کے بڑے مولوی کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مولانا کو جب فوجی کمانڈر نے قصہ بیان کیا، وہ کسی لالچ میں قادیانی نہیں ہوا، بلکہ وہ خود دیکھ کر اس کی وجہ سے متاثر ہو کر قادیانی ہوا ہے۔ استخارہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے اور اللہ نے مجھے مرزا قادیانی کو نبی دکھلایا، اب میں اللہ کی مانوں یا مولویوں کی۔ مولانا یوسف لدھیانوی صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ایمان کامل تب ہوتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کسی شک کے بغیر ایمان لایا جاتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر کسی قسم کا کوئی شک نہیں کرتا کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا یا آئے گا، اس کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوتے۔ اگر تم نے استخارے کی ٹھان لی، تم کو شک ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی نہیں ہیں یا ہیں، جب تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں شک کیا، اس وقت تم کافر ہو گئے۔ اب حالت کفر میں آپ کو شیطانی خواب ہی نظر آنا تھا۔ فوجی افسر یہ دلیل سن کر مولانا سے لپٹ کر رونے لگتا ہے۔ اسی وقت توبہ کی اور پھر سے مسلمان ہو گیا۔ تو ناظرین اکرام، ذرا سوچیں، ابتدا کیسے ہوئی؟ اسے سید الابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں شک کیسے ڈالا گیا؟ انجام کیا ہوا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ، جو سوال کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ سوال شک کی بنیاد پر کیا جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں شک کی گنجائش نہیں۔ جس نے شک کیا کھلا کفر ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔